فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، قرآن پاک کے آیت مبارک سے ثابت ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر ایک انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر یہ انسان اس دھوکے میں پڑ گیا ہے کہ جیسے اس کو ہمیشہ اس دنیا میں رہنا ہے، لباس زندگی کو بھول گیا ہے۔ حالانکہ اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اس کے پاس بہت دولت ہے تو دولت کو دیکھ کر اترائے مت، بلکہ یہ دولت فرعون کے پاس بہت زیادہ تھا۔ اور اگر کوئی سوچتا ہے میرے پاس بہت قیمتی چیزیں پڑی ہے تو شخص چاہے تو نمرود کا جائزہ لے لے، فرعون کا جائزہ لے لے، شداد کا جائزہ لے لے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ میرے پاس میرا گھر جنت ہے تو شخص کو چاہیے کہ بہلول کا پتہ پوچھ لے، اس کی جنت کی قیمتوں پہلے لگا چکے ہیں۔ تو میرے عزیز، اس دنیا کو بہت لوگ سوچتے ہیں کہ یہی جنت ہے، حالانکہ دنیا کو بنانے والا خود فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ لیکن ہائے افسوس، کس فتنے میں ہم پڑ چکے ہیں، کس حال میں گر چکے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہی جنت ہے۔ حالانکہ ہمیں یہ دنیا چھوڑ کر ایک دن جانا ہے، اور جہاں جانا ہے اس کی تیاری نہیں کیا تو پھر سب سے بڑا بیوقوف بن جانا ہے۔ اگر آپ لوگ اس دنیا میں ہیں تو اس دنیا میں رہنے کے باوجود پیسے، خزانے اور دیگر چیزوں کے چھوڑ کر اس چیز کی طرف بھی کبھی نگاہ کو پھیر لے جہاں پر ہمیں جانا ہے۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ ایک مشہور بادشاہ اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر ایک ضعیف بوڑھا حاضر ہو جاتا ہے۔ وہ ضعیف بوڑھا کو دیکھ کر بادشاہ کہتا ہے ذرا میرے قریب آنا۔ بابا جی فرماتے ہیں کیا بات ہے؟ بادشاہ کہتا ہے ذرا میرے قریب تو آ جا۔ بابا جی آتے ہیں، بابا جی کو ایک رومال اٹھا کر دیتا ہے، اٹھ دینے کے بعد کہتا ہے اس مجلس میں جاؤ اور جاؤ جو سب سے بڑا بیوقوف تمہیں نظر آتا ہے اس کے سر پر یہ رومال رکھ دینا۔ بادشاہ کے دل میں یہ نیت تھی، یہ ارادہ تھا کہ جس کے سر پر یہ رومال رکھے گا اس کا آج ہم اس مجمع میں مذاق اڑائیں گے۔ بابا جی اس رومال کو لیتے ہیں، ہاتھ میں لینے کے بعد ایک مجمع کو دیکھتے ہیں، مجمع کو دیکھنے کے بعد اس بادشاہ کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد وہ رومال اپنے بغل میں دبا لیتے ہیں، دبانے کے بعد وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ سارے لوگ مجمع کے جو ہوتے ہیں اور بادشاہ خود ہنسنے لگتا ہے کہ بابا جی تو بہت بڑے بیوقوف ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا حال آتا ہے کہ اس بادشاہ سلامت کی طبیعت عالیل پڑ جاتی ہے، بادشاہ کی طبیعت بہت خراب پڑ جاتی ہے۔ جب اس خبر کو اس بابا جی سنتے ہیں تو کہتے ہیں چلو پھر بادشاہ کی عیادت کی جائے۔ بادشاہ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بادشاہ کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بابا جی کہتے ہیں کیا حال ہے؟ بادشاہ کہتا ہے الحمدللہ، اپنا سنائیں۔ الحمدللہ۔ بابا جی کہتے ہیں کیا ہوا؟ بادشاہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں بہت دور۔ بابا جی کہتے ہیں کہاں جا رہے ہو؟ بادشاہ کہتا ہے ایسا جگہ جا رہا ہوں جہاں سے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بابا جی کہتے ہیں تب تو آپ نے وہاں کے لیے تمام طرح کے گوشت، تمام طرح کے افراد جمع کیے ہوں گے، یعنی کہ وہاں پر اپنے خزانچی کو پہلے بھیج کر بستر وغیرہ کا انتظام کیا ہوگا، کھانے وغیرہ کا انتظام کیا ہوگا، رہنے وغیرہ کا انتظام کیا ہوگا، ہر چیز وغیرہ وغیرہ کا انتظام کیا ہوگا تاکہ آپ کو کوئی دشواری نہ ہو۔ کیونکہ میں نے آپ کا معمول دیکھا ہے، میں نے آپ کے معمولات کو سنا ہے۔ آپ جب کہیں جانا چاہتے ہیں تو جانے سے پہلے وہاں جو انتظام نہیں ہوتا ہے تو اس کی انتظام کرتے ہیں، اپنے وزیروں کو بھیجتے ہیں، مرغیاں بھیجتے ہیں، بستر بھیجتے ہیں، کپڑے بھیجتے ہیں، لباس بھیجتے ہیں، ہر چیز کو بھیجنے کے بعد اپنا انتظام کرنے کے بعد وہاں جاتے ہیں تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو کیا آپ جہاں ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں وہاں کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں، میں نے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں پلیز 1 منٹ، میں آ رہا ہوں۔ بابا جی گھر کو جاتے ہیں، گھر سے وہ رومال اٹھاتے ہیں، رومال لا کر بادشاہ سلامت کے سر پر رکھتے ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے بابا جی یہ کیا کام ہے؟ بابا جی یہ کیا مذاق ہے؟
آپ سے میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ مارا گھٹنا پھوٹے سر۔ بابا جی کہتے ہیں آپ کو یاد نہیں ہوگا شاید، لیکن مجھے یاد ہے۔ یاد کرو، ایک مجمع تھا، ایک مجلس تھی، آپ باسا سلامت وہاں پر مجھے پکارے تھے، کہے تھے بابا جی رومال پکڑو، جاؤ اس مجمع میں اس شخص کے اوپر رکھ دو جو سب سے بڑا بیوقوف نظر آئے۔ مجھے وہاں پر کوئی بیوقوف نظر نہیں آیا تھا، میں اس رومال کو لے کر اپنے گھر چلا گیا تھا، لیکن آج مجھے وہ بیوقوف مل گیا ہے، اس لیے میں اس رومال کو تمہارے سر پر رکھ دیا ہوں۔ بادشاہ سلامت حیران ہو گیا، کہنے لگا بابا آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ بابا جی کہتے ہیں جو انسان ایک دو دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے کہیں جاتا ہے تو اپنا سارا انتظام کر دیتا ہے، لیکن جہاں اس کو ہمیشہ کنٹینیو ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی انتظام نہیں کیا ہے، تو بتاؤ اس شخص سے زیادہ کوئی بیوقوف ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ رونے لگتا ہے، ہائے افسوس، میں نے اس چیز کو میں نے کبھی غور نہیں کیا، میں نے اس خیال پہ کبھی اپنی گمان نہیں پہنچایا، میں نے اس کو کبھی سوچا ہی نہیں۔ بابا جی کہتے ہیں اگرچہ دنیا میں تم کو 100 سال، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 1000 سال ٹائم مل جائے، لیکن رب کے خدمات میں نہ گزارو، رب کی عبادت میں نہ گزارو، بندوں کی خدمت میں نہ گزارو، تو آپ کی تمام زندگی بیکار ہے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ آخرت کے بارے میں سوچیں، آخرت کی فکر کریں یار، جس لحظ میں رہنا ہے، جس قبر میں رہنا ہے اس کی فکر کریں، سوچیں یار ہمیں جانا ہے، اکیل رہنا ہے، تنہا رہنا ہے۔ منکر نکیر آئیں گے، اٹھائیں گے، سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کیا جواب دیں گے اس وقت؟ یہ کہیں گے میں بادشاہ ہوں، یہ کہیں گے میں دھوبی ہوں، یہ کہیں گے ارے میں کسان ہوں، یہ کہیں گے میں مسلمان ہوں، یہ کہیں گے میں ہندو ہوں، یہ کہیں گے کہ میں سکھ ہوں، یہ کہیں گے میں عیسائی ہوں۔ کیا کہو گے وہاں پر؟ وہاں سوال کریں گے من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کچھ نہیں آئے گا ھل ادری۔ اس کے بعد 2 فرشتے اور آ جائیں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، دکھائی نہیں دے گا، سنائی نہیں دے گا، ان کے ہاتھ میں ایک ہتھوڑا ہوگا، اس کی مثال یہ ہے کہ اگر وہ پہاڑ پر مار دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وہ دونوں فرشتے آپ کے سروں کو کچل دیں گے۔ اللہ اکبر! آپ تصور میں تو لائیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ حدیث کی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں خود قرآن و حدیث کے مطابق اپنی لائف کو گزارو، تاکہ آپ کو جب مر جاؤ تو 2 فرشتے آپ کی قبر میں اس عذاب کو پہنچانے کے لیے نہ آئیں یار۔ جب سوال کیا جائے من ربک، جواب دو ربی اللہ۔ سوال کیا جائے ما دینک، جواب تو دین الاسلام۔ سوال کیا جائے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، جواب دو ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے جس کے لیے میں دنیا چھوڑ کر آیا ہوں یہ وہی رسول ہیں۔ لیکن نا اللہ کوئی کہتا ہے یہاں پر مسلک کا سوال نہیں ہوگا، اللہ آخری سوال جو ہے مسلک کے اوپر ہی ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے کیا بول رہے مولانا صاحب، مسلک کا سوال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی سوال پیدا ہوتا ہے۔ دیوبندی کا عقیدہ ہے، وہابی کا عقیدہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے، جتنے بد عقیدے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور مر کر مٹی میں مل گئے، کہیں آ نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، لیکن الحمدللہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے حضور جہاں چاہیں وہاں جا سکتے ہیں۔ جیسے تو ہمارے لحد میں آئیں گے، ہم دیکھ کر کہیں گے اپنی زندگی کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے دنیا کو چھوڑ کر آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ انہی کو تو دیکھنے آئے ہیں۔ اگر مدینے کو جاتے صرف سبز گنبد نظر آتا، لیکن اگر ہم قبر میں آئے ہیں تو پھر ہم کو حضور نظر آ گئے ہیں۔ تو میرے یار سوچیں اس چیز کو، اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہیں تو سنی صحیح العقیدہ بنے اور اپنی زندگی کو مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی گزاریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔